بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 8 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج ہم کچھ اور آپ سے خبریں شیئر کرتے ہیں، اور وہ بھی ریجنل بھی ہیں اور مختلف ممالک سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور اس میں خبر کی بات نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو جو کاراباخ میں لڑائی چل رہی ہے آذربائیجان اور آرمینیا کی، اس میں تھوڑا سا پھیلاؤ آ رہا ہے، اور ایران نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریجنل لڑائی بنتی جا رہی ہے، یہ لڑائی خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ ایک پہلو اس پہ۔ پھر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ کشیدگی کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں پاکستان کی طرف سے کنسرنز شو کیے گئے تھے، خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، OIC کا اجلاس نہ بلانے کے حوالے سے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا 70 سالوں میں کہ پاکستان کی طرف سے اتنا بولڈ سٹیپ لیا گیا اور کھل کر بات کی گئی، اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے جو کنسرنز ہیں وہ میڈیا میں آ کے بیان کرنے پڑے وزیر خارجہ کو۔ تو اس کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے شاہ محمود قریشی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے درمیان۔ پھر ایک اور چیز ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور برف پگھلی اور کیسے پگھلی، اور مستقبل میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ پھر ایک اور چیز، اور سیم ڈے یہ بھی ہوا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون کیا، یعنی ایک ہی دن میں پاکستان نے 2 ممالک کے ساتھ رابطہ کیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی۔ اس کی یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور ترکی اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اچھے ہیں، اور ترکی کی وجہ سے ہی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان رخنہ بھی آیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں ایک ارطغرل ڈرامہ بھی ہے، اور پھر اس دوران سعودی عرب نے $1 ارب بھی واپس لیے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو پاکستان نے کیا گین کیا اس ساری معاملات میں، پاکستان کی کامیابی کیا ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ 2-3 چیزیں آپ ذرا سمجھ لیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ سے بات کرنے کا واحد مقصد کیا ہے؟ 2، ایک تو آذربائیجان اور آرمینیا کی جو لڑائی لڑ رہی ہے، وہاں پہ آذربائیجان اور ترکی اور پاکستان ایک ہیں، ایک تو وہ چیز۔ پھر افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی ترکی جو ہے اس کے بھی سٹیکس ہیں، اور ایک یہ دوسرا پہلو تھا۔ لیکن جو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ایک تو سعودی عرب کو ایک میسیج دینا، اور دوسرا ترکی کو بھی اعتماد میں لینا۔ سعودی عرب کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان کے آرمی چیف اور DGISI گئے تھے سعودی عرب، تو ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ اس سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو اس طرح مت دیکھیں، اور پاکستان پہ کوئی پابندیاں عائد نہ کریں، قدغنیں عائد نہ کریں، اور اگر پاکستان اپنے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ، برادر ملکوں کے ساتھ یا دوسرے دوست ملکوں کے ساتھ بڑھا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جناب سعودی عرب کے خلاف یا سعودی عرب کے مفادات کے خلاف یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو پہلی کامیابی ہوئی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ بات مان لی، اور اب تمام تر تحفظات اور وہ ساری ایک ویو چلی، ایک لہر چلی کشیدگی کی، اور تعلقات بالکل چلے گئے جناب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، وہ سارے نارملائز ہوئے۔ اور اب سچویشن یہ ہے کہ یہ برف پگھلی ہے۔ اب اگلی بات کیا ہونے والی ہے؟ اگلی بات یہ ہونے والی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور اس میں مزید جو کشیدگی تھی یا ایک درد تھا دونوں میں،
اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو پینڈنگ ایشوز ہیں خاص طور پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سعودی عرب نے پاکستان میں کرنی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اب انتظار کیا جا رہا ہے اور دونوں رابطے میں آ گئے ہیں، آہستہ آہستہ جو تعلقات ہیں وہ معمول پہ آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ترکی کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہی تھا، سعودی عرب کو بھی یہی میسج اور ترکی کو بھی یہی میسج کہ جناب آپ کے ساتھ تعلقات بالکل ہیں، یہ دو طرفہ تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ جناب نمبر 1 کشمیر، نمبر 2 قراباخ، نمبر 3 پیلسٹین، یہ 3 امور تھے اور تینوں پہ پاکستان اور ترکی کا موقف ایک ہے، لہٰذا علاقائی معاملات ہوں، دو طرفہ معاملات ہوں، سیکورٹی کے ایشوز ہوں، افغانستان کا معاملہ ہو، تو پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ بلاک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ایک تصور میں تو موجود ہے، اور تصور کے بعد اناؤنس کب ہوگا بس اس کا ایک انتظار کیجیے۔ اب آذربائیجان اور خاص طور پہ اس میں جناب ایران کے صدر حسن روحانی نے پہلی دفعہ لب کشائی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آذربائیجان اور آرمینیا کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں اب ان کو سمیل آ رہی ہے کہ یہ لڑائی پھیل سکتی ہے، اور اس کی ریزن بالکل ایران کا خدشہ درست ہو سکتا ہے۔ یہ میری ایک کیا کہنا چاہیے، ایک تھوڑی سی سمیل اس میں موجود ہے کہ اس لڑائی کو بڑھاوا اگر دے دیا گیا تو پھر ایک نئی لڑائی اس خطے میں شروع ہو جائے گی۔ افغانستان کا محاذ ختم ہو رہا ہے، بند ہو رہا ہے، اور ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے، اور اس میں وہی بات ہے کہ تمام پاکستان بھی متاثر ہوگا اور ترکی بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا۔ پاکستان کیسے ہوگا؟ کیونکہ آذربائیجان اور ایران ہمسایہ ملک ہیں، اور آذربائیجان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ترکی، خاص طور پہ جو فوجی اعتبار سے بھی کر رہا ہے، اور دوسرا ملک کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جناب اسرائیل۔ اسرائیل سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدے جا رہے ہیں، اور اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگلا جو ہے وہ ایران ہوگا متاثرہ فریق۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ اس لڑائی کے دوران ہی کہ ایران اور آذربائیجان کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہ گولہ باری اور جنگ کے اثرات جو ہیں وہاں پہ بھی مرتب ہوئے ہیں، اور کچھ دیہات بھی ایران نے خالی کروائے تھے، اور اس لیے ایران کے جو صدر ہیں وہ بر وقت آئے ہیں۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ لڑائی جو ہے وہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، دوبارہ میں اس کو تھوڑا سا اشارتاً آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو پچھلے 24 گھنٹوں میں اس لڑائی میں جو شدت آئی ہے، ہلاکتیں مزید بڑھ گئی ہیں، اور یہ 350 سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، صرف فوجی ہلاکتیں 3.5 سے، اور سویلین اس کے علاوہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب گولہ باری وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو آذربائیجان نے یہ بتایا ہے کہ جو یورپ کو سپلائی جا رہی ہے گیس کی، یورپ کو جو جا رہی ہے وہاں تک یہ معاملہ پھیل گیا ہے۔ تو اس سے اگر گیس پائپ لائن ہٹ ہو جائے تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر مزید ملکوں کے جو مفادات ہیں، مزید ملکوں کے جو سٹیکس ہیں وہ آ جائیں گے اور اس لڑائی میں کودیں گے۔ ایران کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جی؟ ایران یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ شام اور لیبیا سے وہ کہتے ہیں کہ جی جنگجو آ رہے ہیں اور آذربائیجان میں آ رہے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ اس میں پراکسی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، یعنی غیر ریاستی جو ہے irregular جو فوج ہوتی ہے اس کو، irregular فوج مین جنگجو بھرتی کر کے، تو جیسے افغانستان میں لڑائی لڑی گئی، جیسے شام میں ہو رہی ہے، لیبیا میں ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، اسی نوعیت کی یہ ماڈل جو ہے، کیونکہ ایران کے صدر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اور آگے پھر روس کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور وہ بھی
خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے جناب یہ کہیں وہی والا جہادی ایلیمنٹ نہ آ جائے اور کہیں جہاد کے ایک نیا جہاد نہ شروع ہو جائے جو ان کو خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ اگر اس کو بنا دیا گیا اور آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ یہ کنورٹ ہو گئی، اگر اس کو مذہبی ٹچ مل گیا تو پھر اس میں جنگجو بھی آئیں گے اور اس سے روس بھی متاثر ہوگا، اور آذربائیجان اور آرمینیا سے جو سرحدی ریاستیں ہیں، سرحدی گاؤں ہیں، سرحدی شہر ہیں روس کے، وہ متاثر ہوں گی۔ تو جناب یہ ایک ظاہر ہے، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ اب تک اس پہ خاموش ہے اور متحرک بار بار امریکہ اس پہ ابھی تک نہیں آیا کھل کے۔ یہ اس نے فرانس کو آگے کیا ہوا ہے اور روس ہے، ادھر چائنا، بالکل چائنا بھی ابھی تک خاموش ہے، اس طرح سے ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہا، لیکن جو گراؤنڈ پہ ہے جناب لڑائی میں مزید شدت ہوئی ہے، اور ترکی بدستور ڈٹا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہم حتمی جنگ تک، حتمی فیصلے تک آذربائیجان کا ساتھ دیتے رہیں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرانس اور ترکی کے درمیان ایک بار پھر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، ہارش ڈائلاگ ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ سخت ترین الزام تراشی کی گئی ہے، اور یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کی لڑائی بننے جا رہی ہے، لیکن بہتر دعا کرنی چاہیے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ پس پردہ ایسا چل رہا ہے۔ تو اب تک جناب ہمیں اجازت دیجیے۔